السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عالم برزخ کا سفر، جو کل ہم پسینوں میں شرابور ہو گئے تھے، جانوروں کی آوازوں سے، حیوانوں کی آوازوں سے۔ اچھا، یہاں یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو ذہن میں یہ رہے، اور ہم اس چیز کو ریپیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کہ چھٹے امام کے حوالے سے کہ آج مولا کی شہادت کا دن بھی گزرا ہے، اسی حوالے سے کہ مولا نے فرمایا کہ ہمیں تمہاری برزخ کی فکر ہے۔ مولا نے کہا صرف تمہارے برزخ کی فکر ہے۔ انشاءاللہ جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، روز محشر انشاءاللہ اہل بیت ہماری شفاعت کریں گے۔ تو مولا کا فرمان کہ ہمیں تمہاری برزخ کی فکر ہے، تم اپنے برزخ کے اعمال خود انجام دو، اپنے برزخ کی تیاری خود کرو۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں برزخ کے لیے جو بھی کرنا ہے خود کرنا ہے، اور ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہماری زبان، ہمارا ایک ایک بولا ہوا الفاظ، حتیٰ کہ ہماری سوچ، یہ بھی برزخ میں شکل بن جائے گی۔ بہت توجہ کی ضرورت ہے اس بات پہ کہ ہمیں قیامت سے خوفزدہ اتنا نہیں ہونا ہے جتنا ہمیں اپنے عالم برزخ کے حوالے سے غور و فکر کرنی ہے۔ یہ چیز ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے تاکہ جو سیکوینس میں نہیں سن رہے، بیچ میں ہوں، کبھی پچھلا رہ جاتا ہے، تو یہ چیزیں یاد دہانی ہوتی رہیں، اور ہمارے لیے بھی اچھا ہے کہ دیکھیں موت برحق ہے۔ مطلب یہ ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ موت برحق ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے۔ اور موت کے بعد ایک دم قیامت میں نہیں چلا جائے گا، وہ ایک پیریڈ ہے عالم برزخ کا، کہ اس کی قبر سے لے کے ایک سفر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ سفر چلتا رہے گا قیامت تک۔ جیسے ہم یہ دنیا میں سفر کر رہے ہیں، بالکل یہ سفر ہی ہے ہمارا، کہ جو ہمارا سفر ہے موت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، مگر ہم غفلت میں ہیں۔ مولا علی کا فرمان ہے نا کہ غفلت میں ہیں لوگ، اور جب مریں گے جب غفلت سے جاگیں گے، کچھ اس طرح کا مولا کا فرمان ہے، ایگزیکٹلی میں بیان نہیں کر پائی۔ تو یہ بھی ہمارا سفر ہے، اور ایک عالم برزخ کا۔ تو کل جو ہم سفر کر رہے تھے اور پسینوں سے شرابور ہو گئے، اور جب کبھی بھی آپ دیکھیں، کتابیں پڑھیں علماء کرام کی اور عالم برزخ کی، تو کوئی روایت وہاں پہ ایسی نہیں ملے گی کہ معصومین اور اہل بیت عالم برزخ میں کوئی مدد اور امداد کے حوالے سے کوئی بیان دے رہے ہوں، یا بتا رہے ہوں، یا مدد کو آئے ہوں۔ اور دوسری چیز کہ جب بھی ہم عالم برزخ کے موضوعات کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، تو آج میں یہاں ایک سچا واقعہ بھی بیان کروں گی انشاءاللہ، کہ آپ دیکھیں ہمیشہ عذاب کے حوالے سے کالے کتے کی جو ہے ہمیشہ ایک مثال کہہ لیں یا حقیقت کہہ لیں کہ موجود رہتی ہے۔ یقیناً آپ سب یہ سب سنتے بھی ہوں گے۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے کہ ہم یہ جو چل رہے تھے عالم برزخ کے سفر میں، اور پسینے میں شرابور تھے، آوازیں حیوانوں کی دور ہو گئیں، مگر پھر بھی ایک کالے رنگ کا کتا جو ہے وہ پھر بھی ہماری سواری کے پیچھے ہے، اور اس طرح خونخواری سے آگے بڑھ رہا ہے کہ بس اب نقصان پہنچائے، اور جب نقصان پہنچائے، مطلب اتنا قریب آ جاتا ہے کہ ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہم بے ہوش ہو جائیں گے، اور آگے جا کے ایسا ہی ہوگا کہ ہم بے ہوش ہو ہی جائیں گے، اور پھر ہم کل بتائیں گے کہ ہم کس طرح ہوش میں آئیں گے۔ تو ہم اس کتے سے جو ہے خوف زدہ ہو رہے ہیں، اتنا خونخوار کتا ہے، آنکھیں اس کی سرخ ہے، کہ بس ایسا ہے کہ جیسے اس کی کوئی چیز ہم نے چھین لی ہے، اور وہ ہم سے وہ لے کے رہے گا۔ تو ہمارے ساتھ جو ہمارا دوست، ہمارا رہنما، ہمارا گائیڈ، علم ہمارے ساتھ ہے، ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو سب پیچھے رہ گئے تھے، ہم نے توبہ استغفار کر لی تھی کہ ہم کسی سے اونچا بولے، چیخ کے بولے، اب یہ کیوں نہیں ہماری جان چھوڑ رہا، یہ کیوں پیچھے لگ گیا ہے، کہ یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور ہمیں بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، بڑی وحشت ہو رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے آنے سے۔ تو اس نے، گائیڈ نے یہ بتایا کہ اچھا دیکھیں، گائیڈ بھی جو ہے وہ صرف رہنمائی کرے گا، کوئی ہیلپ نہیں کرے گا، کیونکہ صرف ہیلپ کیا کریں گے ہمارے اعمال۔ اگر ہم نے اپنے موضوع میں یہ کہا تھا نا کہ عالم برزخ میں اگر ہم کہیں پروردگار میں توبہ کرتی ہوں، تو عالم برزخ میں وہ توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ جو دنیا میں کر کے آنا تھا نا وہی قبول ہوگی۔ مثال اس کی یہ ہے کہ ایگزام ہم دے کے آتے ہیں، جب رزلٹ ڈے ہوتا ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹیچر اب مجھے یاد آ گیا، میں آنسر صحیح کر لیتی ہوں، وہ کہتے ہیں وہیں کرنا تھا جو بھی تھا، اب تو رزلٹ ہے۔ تو کچھ بھی ہم اعمال وہاں نہیں کر سکتے، نہ اچھے نہ برے۔
تو اس نے ہمیں گائیڈ نے یہ بتایا کہ یہ جو کتا ہے یہ اس لیے پیچھے لگا ہوا ہے کہ جو غیبتیں دنیا میں کی جاتی تھیں، اور غیبت یہ کہ جو موجود نہیں تھا اس کی بات کرنا. اب جو کوئی موجود ہوگا تو یہ تو آج کل زمانے کا حساب ہے کہ اس کے سامنے تو اس کی برائی ہوتی ہی نہیں ہے، تو جو موجود نہیں ہوتا اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اب یہ جو کتا ہے یہ اس لیے پیچھے لگا ہوا ہے کہ جو غیبتیں کی تھیں، اب یہ جو ہے نوچ پھاڑ کھائے گا غیبت کرنے والے کو. کچھ روایات میں ہے کہ جہنمیوں کی جو غذا، یعنی جہنمیوں کی جو غذا ہے وہ جو ہے کتے جو ہیں وہ وہاں پہ کچھ اس طرح، اس وقت سمجھانا بھی نہیں آ رہا ہے کہ بہت زیادہ سخت ہو جائے، یا ہم جو روایات دیکھتے ہیں چلے اس کو بیان کرتے ہیں کہ کیا رسول خدا کا ہی فرمان ہے کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے بھائی، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ. اللہ اکبر. کہ اگر عالم برزخ میں بھوک لگے گی تو کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت. تو اب ہم اور خوف زدہ ہو گئے کہ ہم ایسی دنیا میں رہ کے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ بات ہی، جہاں کہیں ہم بیٹھتے تھے بات ہی تیسرے کی ہوتی تھی. ہمارے پاس کوئی موضوع ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم احادیث بیان کریں، ہم اچھی اچھی باتیں کریں، فریش ہو جائیں، ایک دوسرے کو تسلی دیں، کسی کا غم سن لیں، اس کا دل ہلکا کر لیں. ہمارے پاس موضوعات ہی یہی رہتے تھے، چاہے ہم جنازے پہ جائیں، چاہے ہم مجلس میں جائیں، چاہے ہم شادی میں جائیں، کہ ہمیں تیسرے بندے کو ضرور اس کی بات کرنی ہے. اب تو ہم بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ ہم یقیناً اگر ہم خود نہیں چاہتے تھے تو کہیں ایسے ماحول میں پھنس جاتے تھے. تو ہم نے اپنے جو ہے دوست سے کہا کہ بھائی، ہم بہت سے ایسے مواقع تھے کہ ہم نے جو ہے جب ہمیں معلوم ہوا تو ہم نے غیبت کی توبہ کر لی کہ خدا ہمیں معاف کر دے. ہم نے دنیا میں توبہ کر لی تھی اور اس کا کفارہ بھی دے دیا تھا. اور کفارہ یہ تھا کہ سورہ حجرات کی ہم جو ہے مہینے میں ایک مرتبہ ضرور تلاوت کر لیتے تھے، اسی نیت سے کہ جس کسی کی ہم سے غیبت ہو گئی ہے خدا ہمیں معاف کر دے. اور پکا ارادہ یہی ہو جاتا تھا کہ اب ہم غیبت نہیں کریں گے. تو ہم نے اپنی زبان سے تو نہیں کی، مگر ایسے ماحول میں بیٹھ جاتے تھے، وہاں ہم پھنس جاتے تھے، تو اس کا کیوں ہمیں عذاب اس طریقے سے مل رہا ہے؟ کیونکہ جب کہ ہم نے توبہ بھی کر لی تھی، ہم جس کسی کی غیبت ہم سے ہو گئی تھی ہم اس کے لیے دعائے خیر بھی کر لیتے تھے، اس کے نامہ اعمال میں درود اور استغفار بھی بھیج دیتے تھے آخرت کے حوالے سے. کیونکہ اگر ہم معافی مانگتے ہیں تو یہی کہ معافی مانگیں، مگر علماء کہتے ہیں معافی مانگنے سے ہو سکتا ہے بات خراب ہو، یقیناً کہ ہم تھوڑی کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ معاف کر دیں، آپ کی غیبت کی تھی. تو پھر ہم یہی طریقہ کرتے تھے علماء سے پوچھ کے کہ صدقہ نکال دیا، ان کے نامہ اعمال میں درود بھیج دیے، استغفار بھیج دیے. تو اب یہ کیا معاملہ ہے؟ سورہ حجرات بھی ہم پڑھتے تھے کفارے کے طور پہ، اور بالکل کوشش کرتے تھے کہ غیبت نہ ہو. تو اب دیکھیں کتنا ایسا ایک موڑ آ گیا کہ اس نے بتایا، جو ہمارا دوست رہنما ہمارے ساتھ ہے، کہ تم اس محفل میں شریک ہوتے تھے اور تم چاہتے تو موضوع کو بدل سکتے تھے. اگر کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو تم کہہ سکتے تھے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ بات اپنی جگہ، مگر اس شخص میں فلاں خوبی تو ہے. کچھ بھی اس کی خوبی، یقیناً خدا نے خوبیوں کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے، پرفیکٹ بھی پیدا نہیں کیا، مکمل گنہگار بھی پیدا نہیں کیا ہے. یعنی گنہگار تو پیدا کیا ہی نہیں ہے، یہ تو ہم اپنے اعمال سے کر لیتے ہیں، مگر کوئی ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کے پاس کوئی خوبی نہ ہو، کوئی نیکی نہ ہو. تو کیوں نہیں تم نے اس کے اس وقت جب غیبت ہو رہی تھی تو اس کی کسی ایک خوبی کو بیان کیا، جبکہ تم کر سکتے تھے، کر سکتی تھیں، موضوع بدل سکتی تھیں، ماحول چینج کر سکتی تھیں. تمہارے پاس فون تھے، تم کوئی پکچر دکھانے لگتی ہیں، کوئی ویڈیو کلپ کے دیکھیں آج یہ کیا چیز آئی ہے. یعنی کوئی بھی حکمت عملی سے مومن ہمیشہ بیدار، ہوشیار اور حکمت سے کام لیتا ہے. موضوع کو کیوں نہیں بدلا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم اس میں شریک ہو. اب پھر ہمارے گائیڈ نے یہ بتایا کہ شریک تم ابھی یہاں اس غیبت کے ماحول میں بھی شریک رہیں، اور تم ایک ایسی چیز میں بھی شریک رہیں کہ بس تم نے کسی کی فیس بک پہ کوئی بے حجاب پکچر دیکھی میک اپ کے ساتھ، اور آپ کا دل چاہا کہ بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ نے لائک کر دیا اس کو. آپ اس کے گناہ میں شریک ہو گئیں، آپ کو معلوم بھی نہیں تھا کہ آپ اس کے گناہ میں شریک ہو رہی ہیں. اسے اور بڑھاوا ملا، اس کی تعریف ہوئی، اس نے اس سے بہترین تصویر ڈالی، اس نے پھر اس سے اور اچھی اچھی تصویریں ڈالی. سب نامحرم بھی اس پہ لائک کر رہے تھے اور تم بھی لائک کر رہی تھیں. تو ابھی تمہیں یہ منزل بھی کراس کرنی ہے. اللہ اکبر، کس طریقے سے یہ منزل کراس ہوگی خدا جانے. تو اب ہم پریشان ہوئے کہ بھئی اب کیا حل اس کا کیا جائے. ہم پہ تو عجیب سی
جو ہے وحشت سی ہونے لگی اور ہم گھبرانے لگے، اور ہمارا ساتھی بھی، ہمارا دوست اس وقت بے بس ہے کہ اب اس وقت میں کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، میں وہاں سے بچا کے تم کو لے کے آ گیا اس راستے سے کہ بھئی جہاں پہ حیوان تھے اور تم خوف زدہ تھیں، مگر تم نے بتایا کہ تم نے توبہ کر لی، اب تمہارے پاس ایسا کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے تم جو ہو نکل سکو۔ تو ابھی ہمیں کچھ یاد نہیں آ رہا تھا اور ہم اب مکمل طور پہ بے ہوش ہو گئے، کیونکہ بالکل ہمارے جو ہیں اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اب ہم ایک سچا واقعہ یہاں بیان کر دیتے ہیں کہ اب ہماری گاڑی تو یہاں رک گئی ہے کہ ہم بے ہوش ہو گئے، اب کل ہوش میں لایا جائے گا، دیکھیں گے کیا چیز ہے۔ سچا واقعہ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھیں عالم برزخ کے حوالے سے، کالے کتے کے حوالے سے ضرور آپ کو روایات ملیں گی۔ ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا کہ جو ہم نے علماء کرام کے پاس بھیجا، اور ہمیں 2-3 علماء کرام نے یہی جواب دیا کہ ایک سوال تھا کہ کسی بچی کا سوال تھا کہ ہمارے انکل ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ہم ان کی قبر پہ جب فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، نئی جیسے انتقال ہوتا ہے بالکل 40 دن کے اندر اندر مرحومین کی قبر پہ جو جاتے ہیں، تو اس بچی نے بتایا کہ وہاں پہ ہمارے انکل کی قبر پہ کالے رنگ کا کتا جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے۔ کہہ رہی ہے ایک دفعہ ہم سمجھے کہ اتفاق ہے، دوسری دفعہ مگر جب تک ہم جاتے رہے وہ کالے رنگ کا کتا بیٹھا رہتا ہے، اور وہ کسی کو کچھ کہتا نہیں ہے مگر ان کی قبر پہ موجود رہتا ہے۔ تو اس نے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے، کوئی ان کے اعمال ہیں یا کیا کیا جائے؟ ہم فاتحہ پڑھ کے آ جاتے ہیں، وہ ہمیں کچھ نہیں کہتا مگر وہاں موجود ہوتا ہے، جس سے ہمیں تھوڑی سی کراہیت اور خوف آتا ہے کہ قبر کے اوپر بیٹھا ہے۔ تو تمام علماء کرام سے جہاں بھی ہمارا رابطہ ہوا، انہوں نے یہی بتایا کہ ان جو صاحب قبر ہیں ان کے لیے یہ ایک طرح سے خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ کتا نیچے قبر میں نہیں ہے، اوپر ہے۔ تو خدا متوجہ کرانا چاہتا ہے کہ ان کے ورثہ، ان کے وارث دیکھ سکیں کہ کیا معاملات ہیں، معلوم کر سکیں، علماء کے پاس جا سکیں۔ دیکھیں علماء کی قدر ہمیں معلوم ہو رہی ہے نا کہ کتنی ہماری ہیلپ کرتے ہیں، کہ علماء کی طرف جائیں اور معلوم کریں کہ ان کے کیا مسائل تھے، ان کے جو 2-4 چیزیں ہوں گی وہ معلوم کی جائیں۔ انہوں نے تو 2-4 چیزیں یہ سوچ کے بتائی تھی کہ شاید اس میں سے کوئی ایک آدھ گناہ ہوگا ان کا، کہ اس میں تھا کہ نماز نہ پڑھنا، بد اخلاقی تھی گھر والوں کے ساتھ، اور قطع رحمی تھی۔ یہ 3 گناہ انہوں نے کہا کہ میوزک سنتے ہوں گے، اور یہ بھی اس میں ایڈ کر دیا جائے کہ گناہ ہوتے ہوئے خاموشی اختیار کرنا۔ تو جب اس بچی کو بتایا گیا تو اس بیچاری بچی نے یہی بتایا کہ یہ سارے ہی گناہ یہ مرحوم کرتے تھے، مگر کوئی ایک آدھ ایسی نیکی ہوگی، خدا بہتر جانتا ہے، کہ وہ کتا جو تھا وہ اوپر موجود تھا، جس سے ان کے ورثہ کو معلوم ہوا، اور پھر وہی علماء کرام سے رجوع کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو ان کی قضا نمازیں پڑھوائی جائیں، ان کی طرف سے توبہ استغفار کی جائے، قطع رحمی کا جہاں پہ معاملہ تھا ان عزیز کو راضی کیا جائے ان کی طرف سے کہ ان کو بخش دیں، قطع رحمی چاہے ان کی طرف سے تھی یا ان کی طرف سے، بہرحال اب اس وقت مرحوم کا معاملہ تھا تو ان کے لیے بخشش کی زیادہ گزارش کی گئی۔ تو آج کے اس واقعے سے بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس سفر میں بھی جب بھی کبھی کتے کا ذکر آئے گا، وہ بھی کالے رنگ کا، تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ روایات میں اور یہ سچے واقعات جو ہے موجود ہیں۔